15 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کوئی بات بھی سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ کسی دلیل پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنے باطن میں دیکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ گرد و پیش کی کائنات پر نگاہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں، نہ تاریخ سے کوئی سبق لینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ پیغمبر جب ہماری کھلی ہوئی آیتیں انہیں پڑھ کر سناتے ہیں تو چونکہ آخرت سے بے خوف ہو چکے ہیں، دنیائی کی زندگی کو اصل سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے بجائے اس کے کہ بات کو سمجھ کر اس پہ کوئی سوال کریں یا اشکال وارد کریں، یہ کہتے ہیں کہ تمہاری بات اچھی ہے، کلام بہت فصیح و بلیغ ہے، لیکن ہم تمہاری بات چلیے مان ہی لیں، یہ قرآن جو کچھ کر رہا ہے یہ تو قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں کوئی ترمیم کر کے یا تبدیلی کر کے یا کوئی دوسرا قرآن لے کر آ جاؤ تو پھر البتہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی مصالحت ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی باتیں بعض اوقات زبان سے کہی جاتی ہیں، یعنی زبان قال سے، اور بعض اوقات زبان حال سے کہی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو قرآن نے صاف صاف طریقے سے یہ بتا دیا کہ اے پیغمبر آپ ان کو واضح کر دیں کہ یہ میرا کیا حق ہے اور میری کیا حیثیت ہے کہ میں اللہ کے اس کلام میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دوں، کوئی تغیر کر دوں، کوئی ترمیم کر دوں۔ اس میں کئی پہلو ہیں جو ایک ہی جملے میں قرآن نے واضح کر دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں شبہ نہیں کہ یہ کتاب اللہ کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اللہ نے اس ہستی کو ہمارے لیے دین کا ماخذ بنا کے بھیجا ہے۔ ہم جو کچھ دین اخذ کریں گے اسی ذات والا صفات سے کریں گے، لیکن اس کی طرف سے جو کتاب ہمیں دی گئی ہے اور یہ کہہ کر دی گئی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی حیثیت غیر معمولی ہے۔ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں پیغمبر پر نازل کیا گیا ہے، پیغمبر نے اسی طریقے سے اس کو سنا دیا ہے، اور وہ جگہ جگہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کلام میزان اور فرقان ہے، یہ ایک فیصلہ کن چیز ہے، اسی کو سامنے رکھ کر اب حق و باطل کے تمام فیصلے کیے جائیں گے۔ دین کے معاملے میں جہاں کہیں کوئی اشتباہ ہوگا یا کوئی اختلاف ہوگا تو یہ کتاب فیصلہ سنائے گی، یہی بتائے گی کہ کیا چیز حق ہے، کیا چیز باطل ہے۔ اور اس کتاب سے باہر کوئی روایت، کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی صوفی، کوئی الہام، کوئی القاء تو ایک طرف رہا، جس پیغمبر پر یہ نازل کی گئی ہے وہ بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ اس میں ادنیٰ درجے میں کوئی تبدیلی یا ترمیم یا تغیر کر دے۔ تو یہ بات یہاں بھی واضح کی ہے، اور مثبت طریقے سے قرآن مجید نے کئی مقامات پر واضح کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ کتاب آئی ہی اس لیے ہے کہ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، لوگوں کے اختلافات میں فیصلہ کر دے۔ یہ میزان ہے، یہی فرقان ہے، حق و باطل میں امتیاز کی کسوٹی اب یہی رہے گی قیامت تک۔ یہ بات یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو صاف صاف کہہ دو کہ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، مجھے کیا حق ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم کر دوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے۔ اب وہ وحی آئے گی، اس میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بات کی وضاحت کرنی ہے یا کسی بات میں کوئی نرمی کرنی ہے تمہارے لیے یا کوئی عنایت فرمانی ہے تو وہی فیصلہ کرے گا۔ وہ جو فیصلہ کرے گا
وہ میری طرف وحی کر دیا جائے گا، اور اس معاملے میں یعنی اللہ کی کتاب کو پہنچانے کے معاملے میں میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں آگے بڑھ کر کوئی بات کر دوں، یہاں مجھے بھی اس وحی کی پیروی کرنی ہے۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے، یعنی یہ بتا دیا کہ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، اور اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے مطالبوں پر میں اس میں کوئی ترمیم کروں، کوئی تغیر کروں، اپنی طرف سے کوئی بات کہوں، تو جانتے ہو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے ساتھ یہ ہوگا کہ پھر جس عذاب کی وعید میں تمہیں سنا رہا ہوں میں خود اس کی زد میں آ جاؤں گا۔ یہی وہ بات ہے جو سورہ حاقہ میں فرمائی ہے کہ اگر ہمارے یہ فرستادے جن کو ہم پیغام دے کے بھیجتے ہیں، یا جو لوگوں کو ہمارا یہ پیغام سناتے ہیں، وہ اس میں کوئی ایک بات بھی اگر اپنی طرف سے کہہ دیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کوئی بات اپنی طرف سے کہہ دیں، اسی دنیا میں ہم سزا دیں گے اور رگے جان کاٹ دیں گے۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک پیغمبر کے منصب پر شخص کھڑا کیا جائے اللہ کی طرف سے، اور وہ اللہ پر کوئی جھوٹ باندھ دے، یا اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے، یا اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی کر دے، کوئی تغیر کر دے۔ یہ ایک بات ہے جو اس میں بہت وضاحت کے ساتھ کہہ دی گئی۔ دوسری چیز جو اس میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دین کی دعوت میں جو دین ہے، جس طرح دیا گیا ہے، اللہ کی کتاب میں جیسے وہ بیان ہوا ہے، ہمارا کام اپنی طرف سے کوئی مصلحتیں اس میں ڈالنا نہیں ہے۔ وہ جس طرح ہے اسی طرح بے کم و کاست اس کو پہنچا دینا ہے۔ دین کو جب بیان کیا جائے گا، جب بتایا جائے گا، اسی طرح بتایا جائے گا کہ اپنے لیے بھی اس کو اسی طرح سمجھا جائے جس طرح کہ وہ فی الواقع ہے۔ یہاں بھی تمام تگ و دو یہ ہونی چاہیے، وہ عامی ہے یا عالم، تمام تگ و دو یہی ہونی چاہیے کہ میں ٹھیک ٹھیک جان لوں کہ میرے رب کا منشا کیا ہے۔ اس میں نہ چیزوں کو حرام قرار دینے کے لیے بیتابی ہونی چاہیے، نہ حرام کو حلال کرنے کی جسارت کرنی چاہیے۔ جو کچھ اللہ پروردگار عالم نے فرما دیا ہے اس کو جاننا، اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اپنی طرف سے تنبہ ہو جائے، یا دوسرا کوئی توجہ دلا دے۔ اللہ کی بات جیسے ہی واضح ہو کہ سمجھنے میں کوئی خطا ہوئی تھی، فوراً لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ بے کم و کاس دین پہنچتا رہے۔ اللہ کے پیغمبروں کو بھی یہی ذمہ داری دی گئی ہے۔ لوگ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، ساری دنیا نہیں مانتی، دین میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی ذمہ داری مجھے یا آپ کو سرے سے دی نہیں گئی۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کچھ علم دیا ہے تو دیانتداری کے ساتھ اللہ کی بات سمجھیں اور دیانتداری کے ساتھ اس کو آگے پہنچا دیں۔ لوگ فیصلہ کر لیں گے، وہ بات ان کے لیے قابل قبول ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ ہم سے کوئی بیان میں غلطی ہو گئی ہے، سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، تو وہ البتہ میں نے عرض کر دیا کہ جب توجہ دلائی جائے فوراً غور کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ دوبارہ دیکھیں گے، دوبارہ غور کریں گے۔ علم کی دنیا اسی جگہ پر کھڑا کرتی ہے انسان کو۔ اس میں ادنا درجے میں نہ اپنی طرف سے مصلحتیں داخل کرنی چاہیے، نہ کوئی حکمت عملی کے فلسفے بنانے چاہیے، اور نہ کسی چیز میں کوئی ترمیم تغیر کرنے کی جسارت کرنی چاہیے۔ جو کچھ ہے جس طرح ہے، جہاں اس کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے بس وہ بیان کر دینا چاہیے۔ البتہ بیان کرتے وقت حکمت کا طریقہ اختیار کرنا، بات دانش مندی سے کہنا، اس کو صحیح زاویے سے پیش کرنا، مخاطب کی نفسیات کی رعایت کر کے پیش کرنا، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ یعنی بات وہی ہوگی، اس میں کوئی ترمیم کوئی تغیر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کو بھی واضح کر دیا ہے
کہ ہمارا کام یہی ہے، لوگ جو مطالبہ چاہے کریں۔ یہاں اسی طرح کا مطالبہ یہ زبان کال سے کیا گیا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور زبان حال سے کیا گیا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ زبان حال کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے رویے سے، اپنے طرز عمل سے یہ چاہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی تبدیلی کر کے اگر معاملہ ہو جائے تو یہ کشمکش ختم ہو جائے گی، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ یہ نوبت کب آتی ہے؟ یہ نوبت اس وقت آتی ہے جب کسی معاشرے میں دعوت مؤثر ہونی شروع ہو جائے، یعنی اس وقت بالعموم مذہبی پیشوا پھر راستہ نکالتے ہیں، ایسی صورت پیدا کرنے کی صحیح کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ تو یہ اس کی زبان حال بھی ہو سکتی ہے، تاہم صاف صاف بتا دیا گیا کہ میں اگر ایسا کروں گا تو میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا، اور اس کے نتیجے میں اسی عذاب کا تازیانہ مجھ پر بھی برس جائے گا جس عذاب کی میں تمہیں وعید سنا رہا ہوں۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو کہہ دو، انہیں بتا دو کہ میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، کوئی تغیر نہیں کر سکتا، اس کی جگہ کوئی دوسری بات نہیں پیش کر سکتا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ وحی کیا جاتا ہے میں خود بھی اس کا پابند ہوں کہ اس کی پیروی کروں، تم تک بھی مجھے بے کم و کاست وہی پہنچانی ہے، اور اگر میں اس سے انحراف کروں گا تو یہ نافرمانی۔ اس کے بعد فرمایا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا، نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا، یہ اسی کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ میں تو اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ میں نے کب اس طرح کی کوئی بات کبھی کیا کی ہے؟ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ قرآن مجید میں بہت غیر معمولی آیت ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیثیت بھی واضح کر دی گئی ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ پیغمبروں کے مشن یا پیغمبروں کے کام کو جانچنے کا پہلا معیار کیا ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ یعنی پیچھے کیا کہا تھا؟ یہ کہ مجھ پر جو کچھ وحی کی جاتی ہے بس میں وہ پہنچا دیتا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اپنی طرف سے کوئی بات کہا کرتے ہیں، کوئی فلسفہ پیش کیا کرتے ہیں، کسی فکر کے علمبردار ہوتے ہیں، کوئی چیز لے کے آتے ہیں، اپنے غور و فکر سے اس کو عکس کرتے ہیں، ان کے ہاں کیا اس کا ظہور اسی طرح ہوتا ہے جس طرح مجھ پر اس قرآن کا نزول ہوا؟ یعنی اس کو معیار کے طور پر سامنے رکھ دیا۔ اس کا پس منظر سمجھ لینا چاہیے۔ انسان کا علم، جو کچھ بھی انسان کا علم اس کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے، وہ ادب کے پیرائے میں ہو، وہ خالص علم کے پیرائے میں ہو، وہ فلسفہ ہو، وہ تصوف ہو، وہ کوئی اور اس طرح کی چیز ہو، یہاں تک کہ وہ اس کے تخیلات کی دنیا کا ادبی اظہار ہو، جیسے شاعری میں ہوتا ہے، جیسے مصوری میں ہوتا ہے، انسان کے تمام علوم، اعلیٰ سے اعلیٰ علوم، خواہ وہ سائنسی ہوں یا فلسفیانہ ہوں، وہ سماجیات سے متعلق ہوں، معیشت سے متعلق ہوں، کوئی بھی علم ہو، انسان سے جب اس کا صدور ہوتا ہے تو اس میں دو لازمی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے اس کو بالاتر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر انسانی علوم کی پوری تاریخ نگاہ میں رکھ لیں، اس وقت ایک دو نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑے بڑے مصنفین نے لکھی ہیں، وہ اپنے فن کے بڑے علماء تھے، سب سامنے رکھ لیں، ہر شخص کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، دو چیزیں انسان کے ساتھ اسی طرح لگی ہوئی ہیں جس طرح بھوک اور پیاس جبلت کے طور پر لگی ہوئی ہے، وہ یہ کہ اس سے علم کا صدور صحیح و خطا سے ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے مختلف کوئی چیز ظہور میں آ جائے۔ صحیح و خطا یعنی ٹرائل اور ایرر۔
انسان جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، اگر اس کے اندر کسی بھی علم کے رجحانات یا ذوق ہے تو یہ عمل شروع ہو جاتا ہے، صحیح و خطا کا عمل. یعنی وہ کوشش کرتا ہے ایک نتیجے تک پہنچنے کی، غلطی ہوتی ہے پھر کوشش کرتا ہے، پھر غلطی ہوتی ہے پھر کوشش کرتا ہے. تو یہ صحیح و خطا یا ٹرائل اور ایرر ہے جس سے علم پیدا ہوتا ہے، علم ترقی کرتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو دور حاضر کے بعض بڑے فلسفیوں نے بہت اچھی تنقید کر کے بتایا ہے کہ علم کا راستہ صرف نقد ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی جو علم آپ کو ماضی سے ملتا ہے آپ اس پر تنقید شروع کرتے ہیں، اور یہ تنقید ہے جو آپ کو صحیح بات کے، صحیح نتائج کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتی چلی جاتی ہے. جتنی تنقید صحیح ہوگی، جتنی تنقید غیر متعصبانہ ہوگی، جتنی تنقید نیت اور ارادے کی خوبی کے ساتھ ہوگی، اتنی ہی وہ آپ کو حق کے قریب کرے گی. آخری درجے میں حق کیا ہے وہ تو قیامتی میں کھلے گا، لیکن دنیا میں انسان کا علم صحیح و خطا کے طریقے پر آگے بڑھتا ہے. یہ صحیح و خطا کا عمل شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد بڑے سے بڑے ادیب، بڑے سے بڑے فلسفی، بڑے سے بڑے حکیم اور بڑے سے بڑے سائنسدان کے ہاں بالکل صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ اس کی تصنیفات میں، یہ اس کے مقالات میں، یہ اس کی گفتگوؤں میں آسانی کے ساتھ متعین کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ دیکھیے یہاں سے ابتدا ہوئی تھی، اس طرح سے تنقیدی عمل شروع ہوا، ان مراحل سے گزرنے کے بعد یہ افکار اب سامنے آ گئے. تو یہ تو معاملہ ہے کہ یہ چیز پیدا کیسے ہوتی ہے، انسانی علم یا انسانی کلام یا انسانی فکر وہ پیدا کیسے ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جس سطح پر بھی پیدا ہو جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ سطح پر بھی پیدا ہو جائے، وہ الی اجل ہوتا ہے. یعنی اس کی عمر مقرر ہوتی ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ. عمر مقرر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا مفکر بھی اگر اپنی بات پیش کرے گا تو بس ایک عرصہ ہے جس میں وہ ریلیونٹ ہوگی، اپنا کردار ادا کرے گی. اس کے بعد اس کی کامل عمر ختم ہونی شروع ہو جائے گی. جو اس میں بات بیان کی گئی ہے وہ اگر اس کی اپنی کاوش ہے، اس نے کوئی فلسفہ بیان کیا ہے، کوئی حکمت بیان کی ہے، تو وہ بحیثیت مجموعی پوری کی پوری اپنی عمر برقرار نہیں رکھ سکتی. کچھ حصے باقی رہیں گے، کچھ کے اندر بڑا دوام ہوگا، کچھ بالکل غیر متعلق ہو جائیں گے، کچھ کی غلطی اتنی واضح ہو جائے گی کہ تھوڑی دیر کے بعد بڑے بڑے مداح بھی اس کو مزے کا خیز سمجھنے لگ جائیں گے. تو ہر علم جو پیدا ہوتا ہے الی اجل ہوتا ہے. یہاں پر دلیل کے طور پر یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ میرا علم جو مجھ سے صادر ہو رہا ہے، یہ قرآن جو میں تمہیں پیش کر رہا ہوں، تم مطالبے اس لیے کر رہے ہو کہ تمہارا خیال ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ کے پیش کر دیا. یہ میری کوئی چیز ہے. اگر یہ میری چیز ہوتی تو یہ جو انسانی عمل ہے جس کے تحت چیزیں وجود میں آتی ہیں، یہ سب میرے ہاں بھی نظر آ رہا ہوتا، یہ صحیح و خطا ہی سے صادر ہوتا. یہ اس طرح میری زبان سے نکل ہی نہیں سکتا تھا، اب بھی نہیں نکلتا. یعنی جب میں یہ کلام پیش کر رہا ہوتا ہوں تو ایک دوسری دنیا وجود میں آ جاتی ہے، اور جب میں خود بات کرتا ہوں تو وہی ہوتا ہوں جو تم مجھے دیکھتے رہے ہو. تو اس لیے یہ جو کلام میری زبان سے نکلا ہے، تم جانتے ہو، بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ میرے کسی علم یا میرے کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے. تو فرمایا کہہ دو قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا، نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر مامور کیا، میری زبان پر اس کو جاری کیا، میں سنانے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں. وہ اگر نہ چاہتا تو یہ میری علمی کاوش نہیں ہے. اور اس کی دلیل دی ہے آگے کہ کیوں میری علمی کاوش نہیں ہے. فرمایا ہے کہ یہ اسی کا فیصلہ ہے.
فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اس لیے کہ میں تو اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ میں نے کب اس طرح کی کوئی بات کبھی کی، یعنی کبھی میری زبان سے اس کا کوئی شائبہ بھی دیکھا تم نے؟ یہ کہیں نکلتا ہوا، بنتا ہوا، پیدا ہوتا ہوا، صحیح و خطا کے مراحل سے گزرتا ہوا تمہیں نظر آیا ہے جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں؟ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے کہ اوپر جو کچھ فرمایا ہے یہ اس کی ایسی زبردست دلیل ہے کہ کوئی سلیم الطبع انسان اس کو جھٹلانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے کب دیکھا ہے کہ میں ان مباحث میں دلچسپی لے رہا ہوں یا ان کے بارے میں کچھ خیالات و افکار کا اظہار کر رہا ہوں یا ان کی ترتیب و تدوین کے لیے مشق و مزاولت میں مصروف ہوں یا ان سے متعلق کسی علم و فن کا اکتساب کر رہا ہوں جو اس وقت قرآن کی صورتوں میں پے در پے زیر بحث آ رہے ہیں؟ یعنی تم نے کب دیکھا؟ اس طرح کی کوئی چیز میری پچھلی زندگی میں 40 سال میں نے کم و بیش گزارے ہیں، میری پچھلی زندگی میں نظر آئی؟ اب یہ دیکھیے کہ ایک ایک چیز ہے جو انسانی علم میں ایسے ہی آتی ہے کہ میں ان مباحث میں دلچسپی لے رہا ہوں یا ان کے بارے میں کچھ خیالات و افکار کا اظہار کر رہا ہوں، یعنی میری دلچسپی کا موضوع ایک چیز بن گئی ہے۔ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد آج جو میں افکار بیان کر رہا ہوں وہ نہ صحیح، اس سطح کے نہ صحیح، لیکن اس طرف رہنمائی کرتے ہوئے افکار پیش کر رہا ہوں، یا ان کی ترتیب تدوین کے لیے مشق جاری ہے، شاعری ہو رہی ہے، ادب تخلیق ہو رہا ہے، زبان سیکھی جا رہی ہے، کوئی چیز دیکھی تم نے میرے ہاں، یا ان سے متعلق کسی علم و فن کا اکتساب کر رہا ہوں، کوئی شائبہ اس کا دیکھا جو اس وقت قرآن کی صورتوں میں پے در پے زیر بحث آ رہے ہیں؟ پورے 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں، میری باتوں اور میری حرکات و سکنات میں تم نے کب ایسی کوئی چیز محسوس کی ہے جسے اس دعوت کی تمہید کہا جا سکے، دعوت نہ صحیح، اس کی تمہید کہا جا سکے جو میں اس وقت پیش کر رہا ہوں؟ کوئی شائبہ اس کا نظر آیا؟ جو کچھ میں آج کہہ رہا ہوں اس کے نشو و ارتقاء کے کوئی نشانات تم نے کبھی میری زندگی میں پائے ہیں؟ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بیج بویا ہی نہ گیا ہو اور اچانک آم کا درخت آپ کے صحن میں پھل دینا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نشو و ارتقاء کا قانون رکھا ہوا ہے وہ جس طرح اشیاء کے لیے ہے، چیزوں کے خلق کے لیے ہے، اسی طرح انسانی تخلیقات کے لیے اور انسانی فکر کے لیے بھی ہے۔ تو یہ بتاؤ کبھی دیکھا تم نے؟ اس کا کوئی شائبہ نظر آیا؟ جو کچھ میں آج کہہ رہا ہوں اس کے نشو و ارتقاء کے کوئی نشانات تم نے کبھی میری زندگی میں پائے ہیں؟ تم جانتے ہو کہ انسانی دماغ اپنی عمر کے کسی مرحلے میں بھی ایسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا جس کے نشو و ارتقاء کے نشانات اس سے پہلے کے مرحلوں میں نہ پائے جاتے، کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ اسی کے متعلقات سے اٹھتی ہے اور ایسے ہی غور و فکر کے نتیجے میں اپنے آثار پیدا کرتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ کوئی غیر معمولی علم وجود میں آ جاتا ہے۔ ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہوں، اس سے پہلے کسی جھوٹ، فریب، جال یا مکاری و عیاری کا کوئی ادنا شائبہ تم نے کبھی میری سیرت و کردار میں دیکھا ہے؟ آج تک تم مجھے صادق اور امین سمجھتے رہے ہو، اب کس طرح کہہ رہے ہو کہ وہی صادق اور امین راتوں رات برخود غلط، لپاٹیا اور مفتری بن گیا ہے؟ خدا کے بندو، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو دونوں پہلو پیش کر دیے کہ میرے ہاں کوئی نشانات، کوئی آثار، کوئی نشو و ارتقاء، کوئی صحیح و خطا کا عمل، کوئی مشق، کوئی مزاولت کہیں 40 سال میں دیکھتے ہو جس کے نتیجے میں یہ کلام، اس سطح کا کلام میری زبان سے نکلے اور یہ مباحث میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس اذعان کے ساتھ جس طرح کہ خدا بولتا ہے میں بول رہا ہوں؟ کیا کوئی آثار کبھی دیکھے؟ اور پھر آگے بڑھ کر ستم بالائے ستم یہ کرتے ہو کہ یہ کہتے ہو کہ میں تمہارے سامنے کوئی جھوٹی بات کر رہا ہوں، میں کوئی افطرا کر رہا ہوں۔
تو یہ بتاؤ کہ انسانی سیرت اور کردار میں بھی کیا اس درجے کا افتراء ایک دن اچانک وجود میں آ جایا کرتا ہے؟ یعنی جس طرح سے انسان کا فکر وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور نشو و ارتقاء کے مراحل سے گزر کر فکر بنتا ہے، اسی طرح انسانی شخصیت بھی اسی طرح بنتی ہے۔ یعنی یہ تو نہیں کہ کسی آدمی نے ابتدا ہی میں بہت بڑا جھوٹ بول دیا، لیکن چھوٹے چھوٹے جھوٹ کے تجربے کرے گا تو ایک دن بڑا جھوٹ بولے گا۔ تو انسانی شخصیت میں بھی یہ چیزیں اسی طرح نمودار ہوتی ہیں، کیونکہ انسان نشو و ارتقاء اور صحیح و خطا سے آگے بڑھتا ہے۔ اس سے کوئی مختلف طریقہ انسان میں، انسان کے علم میں، انسان کے عمل میں تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ پوری بات ایک جملے کے اندر بیان کر کے یہ فرمایا کہ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون۔ تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ یعنی اگر میں نے اللہ کی طرف کوئی بات اس طرح کی منسوب کی ہے تو میں جانتا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے، اور اگر تم اللہ کی بات کو سامنے دیکھ کر یا احمقانہ طریقے سے جھٹلانے کا ارتکاب کر رہے ہو تو جان لو کہ تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ انہ لا یفلح المجرمون، حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے مجرم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اگر یہ خدا کی آیات نہیں ہیں اور میں انہیں خود تصنیف کر کے آیات الہی کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، اور اگر میں سچا ہوں اور تم خدا کی آیات کو جھٹلا رہے ہو تو پھر تم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ اور یہ جو آخر میں فرمایا کہ اس طرح کے مجرم کبھی فلاح نہیں پائیں گے، تو مدعا کیا ہے؟ یعنی دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ باتیں چل جائیں، لیکن خدا کے حضور میں کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تو یہ صاف صاف بتا دیا، اور یہ کہا کہ یہ ان کو کہہ دو، یعنی یہ سارے جملے اصل میں کل کے تحت ہیں۔ پیچھے کہا ہے کہ ان کو کہہ دو، انہیں بتا دو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ فرمایا کہ یہ اس وقت بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں، چنانچہ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکیں اور نہ نفع۔ یعنی میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ میں یہ گھڑ کے لے آیا ہوں، گھڑ کے یہ اپنی دیو مالا لائے ہوئے ہیں، اپنی میتھالوجی لائے ہوئے ہیں۔ یہ معبود جن کو یہ پوجتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب ان کا افتراء ہے۔ تو یہ اس وقت بھی افتراء کر رہے ہیں، اور جب ان کے سامنے حقیقت آ گئی ہے تو اس وقت بھی افتراء کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں، چنانچہ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یعنی دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ دے رکھا ہوا ہے، یہ وہاں ہماری شفاعت کر دیں گے اور ہمیں بچا لیں گے، اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ خود بھی نہیں جانتا؟ یعنی اگر اللہ کے ہاں سفارشی ہیں تو اللہ نے ان کو یہ مرتبہ دیا ہوگا، اللہ نے ان کو اسی حیثیت سے دنیا میں بھیجا ہوگا، اللہ نے یہ تمہارے توہمات ہیں، یہ مقام ان کو خود عطا فرمایا ہوگا۔ تو اللہ کو تو اس کا پتہ نہیں، یعنی اس نے تو کبھی اپنا کوئی شریک نہیں بنایا، کبھی کسی کو یہ حیثیت نہیں دی، کبھی کسی کو یہ اختیار نہیں دیا، کبھی کسی کو شفیع نہیں بنا کے دنیا میں بھیجا، کبھی کسی کا یہ مرتبہ نہیں بیان کیا۔ تو فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ تم کیا ارشاد فرما رہے ہو کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جسے وہ خود بھی نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں کہیں اور نہ زمین میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ
تو اس پوری کائنات کا مالک ہے اور ذرہ ذرہ اس کی نگاہ میں ہے. چلیے تمہارے کہنے پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیتے ہیں کائنات میں ہے کوئی جگہ جہاں پر اس طرح کا کوئی سفارشی اللہ نے بنا رکھا ہے. فرمایا کہ اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ پاک اور برت ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال البسوا فی غیر مخیلۃ ولا صرف ان اللہ یحب ان ترى نعمتہ علی عبدہ. ترجمہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا لباس پہنو مگر اس میں تکبر یا اسراف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس نے جو نعمت اپنے بندے کو دی ہے وہ اس پر نظر بھی آئے. یہ مسند احمد کی روایت ہے اور رقم ہے 6708. دنیا میں مذہب اور مذہبی روایت انسانی تہذیب پیدا کرتی ہے، اور جو تصورات انسان کسی مذہب سے یا نظریے سے اخذ کرتا ہے ان کے اطلاقی مقاصد بعض اوقات خود بھی متعین کرتا ہے. یہ انسان کے ساتھ معاملہ ہے اور انسان ہے تو وہ یہ کرے گا. چنانچہ جو دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم رذائل سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی اخلاقی لحاظ سے ناپسندیدہ سمجھتے ہیں یا اس قابل نہیں سمجھتے کہ کوئی شریف النفس آدمی ان کو اختیار کرے. اخلاق کے فضائل اور رذائل کا انسان شعور رکھتا ہے تو بہت سی چیزیں ہیں جن کو رذائل میں سمجھا جاتا ہے. ان میں بغض ہے، کینہ ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے داعیات ہیں، اسی طرح تکبر اور بڑائی اور دون کی لینا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ سب تو اس میں ظاہر ہے کہ صوفیانہ مذاہب چونکہ ہمیشہ سے متوازی طور پر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو وہ بھی رذائل اور فضائل دونوں کے بارے میں انسان کی تہذیب کرتے ہیں، بتاتے ہیں. ان کے ہاں بھی یہ بحث ہوتی ہے تو اس میں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آخر دنیا کیا ہے، مایا کا جال ہے، اس میں آدمی کیوں اپنے آپ کو پھنسا لے. یہاں یہ دیکھنا کہ میرا لباس اچھا ہو اور میری صورت اچھی لگے اور میں باہر جاؤں یا بیٹھوں یا میرا گھر ہو اچھا رہے، میرے شہر اس طرح کے ہوں، تو یہ سب چیزیں تو بس فضول ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. انسان کو بس ضرورت کی چند چیزیں لے لینی چاہیے، یہی اس کے لیے کافی ہے. چنانچہ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو بہت بڑے بڑے اہل علم اس سے متاثر ہوئے ہیں انہوں نے یہی تصور فضائل و رذائل اخلاق کا پیش کیا ہے اور اس پر بہت سی چیزیں لکھی ہیں. اگر آپ اس طرح کی کتابیں ہمارے ہاں لکھی گئیں جیسے قوت القلوب ہے، جیسے احیاء العلوم ہے، کیمیائے سعادت ہے، کشف المحجوب ہے، آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو یہی چیز سامنے آئے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا دین لے کر آئے ہیں اور اللہ کا دین بالکل مختلف تصور پیش کرتا ہے، اس میں یہ صورتحال نہیں ہے. وہاں انسان پورے کے پورے انسان کو جس طرح دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے اس کے تمام داعیات کا لحاظ کر کے اس کو تقویٰ سکھایا گیا ہے. وہاں نوعیت یہ ہے بالکل ہی مختلف. چنانچہ یہ معلوم ہے کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بہت سخت لب و لہجے میں یہ کہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو میری حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہرانے کی جسارت کرتے ہیں. تو آپ لباس پہنتے ہیں، آپ اپنے گھروں کی تزئین کرتے ہیں، شہروں کی تزئین کرتے ہیں، اسی طرح سے کلام کی تزئین جس سے فنون لطیفہ وجود میں آتے ہیں، یہ سب زینت کی چیزیں ہیں. اور ہمارے دین میں معاملات کو ضرورت تک محدود نہیں کیا گیا بلکہ زینت کو بھی یہ حیثیت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک حادثہ اخلاقی دیا ہے
اسی طرح انسان کو حصے جمالیات دی ہے۔ اس کا ظہور بھی اس کے انتخاب میں ہوتا ہے، اس کے رہن سہن میں ہوتا ہے، اور اس کے تمام دوسرے معاملات میں ہوتا ہے۔ تو فنون لطیفہ اسی سے وجود میں آئے ہیں۔ یہ دنیا میں تزئین کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، اسی دائیے کے تحت کرتے ہیں۔ البتہ جو چیز نہیں ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان دوسروں کے سامنے متکبر بن کے کھڑا ہو جائے، یعنی وہ اپنی دولت کو یا اپنی حصے جمالیات کے اس اظہار کو یہاں تک نہ رہنے دے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دوسروں پر دھونس جمانے کا ذریعہ بنائے، ان کو حقیر سمجھے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جائے۔ تو یہ تکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسرے موقع کے اوپر یہی پوچھا گیا، کسی شخص نے یہ کہا کہ میں اچھا لباس پہننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ تم حق سامنے آئے اور اس کے مقابلے میں ضد اختیار کر لو اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ تو یہ اسی ذیل کی باتیں ہیں جن میں سے بعض روایتیں ہم پڑھیں گے، یہ بھی وہی ہے۔ البسوا فی غیر مخیلۃ ولا صرف، یعنی اچھا لباس پہنو۔ یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے تو یہ خاص محل میں آیا ہے، تو اس کے اندر اچھا لباس پہنو۔ لباس پہننا، لباس کا انتخاب کرنا، اچھے لباس کا انتخاب کرنا، یہ خوش ذوقی کی علامت ہے، پہنو، مگر تکبر یا اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جس چیز سے بچنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے اور اپنی دولت کا اثر ڈالنے کے لیے اور نمائش کرنے کے لیے اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے نہیں ہونا چاہیے۔ تو دونوں چیزیں بیان کر دی، غیر مخیلۃ ولا صرف، نہ اس میں اسراف ہو۔ اسراف کا مطلب کیا ہے کہ بات ضرورت سے بھی آگے بڑھ گئی اور حصے جمالیات کی تسکین سے بھی آگے بڑھ گئی، تو اب یہ اسراف ہے۔ اور اس میں جو داعیہ ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میرے پاس کتنی دولت ہے اور کتنا مال ہے اور میری کیا حیثیت ہے، اور جب وہ لوگ مجھ سے ملیں تو میں ان کے شرف اور ان کی انسانیت کی تکریم کی بجائے ان کو تحقیر کا ہدف بنا لوں۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہا کہ یہ بات کہ اچھا لباس پہننے کا داعیہ انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ تو آگے دیکھیے کیا خوبصورت جملہ ہے اللہ کے پیغمبر کا، اس لیے کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب ان ترا نعمتہ علی عبدہ، وہ اپنے بندے کو دولت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو وہ پسند کرتا ہے اس بات کو، جو نعمت اس نے اپنے بندے کو دی ہے وہ اس پر نظر بھی آئے، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ زندگی بسر کرو، البتہ تکبر اور اسراف کو قریب نہ آنے دو۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ لباس، رہن سہن، دفتر، مکان، ہر چیز میں، یعنی ظاہر ہے کہ زندگی کے لوازم بدلتے رہتے ہیں۔ اب تو آپ دیکھیے کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں وہ بھی اسی طریقے سے بہت تزئین کا تقاضا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لباس، رہن سہن، دفتر، مکان، ہر چیز میں اس رفاہیت اور خوشحالی کی جھلک ہو سکتی ہے، بلکہ ہونی چاہیے، جس سے اللہ نے اپنے کسی بندے کو نوازا ہے، وہ اس کی نعمت ہے، وہ آپ کے رہن سہن میں نظر آنی چاہیے۔ صوفیانہ مذاہب کے برخلاف دین حق میں اسی طرز عمل کو پسند کیا گیا ہے، یعنی یہاں یہی چیز ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، لیکن تکبر یا اسراف کے ساتھ نہیں۔ اس میں دوسروں پر بڑائی ظاہر کرنے کے داعیات نہیں ہونے چاہیے، ان کو حقارت کے مقام پر رکھنے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن تکبر یا اسراف کے ساتھ نہیں، بلکہ خدا کے متواضع اور عاجز بندوں کے طریقے پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے لوگ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور ہر لحظہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس طرح، بلکہ خدا کے متواضع اور عاجز بندوں کے طریقے پر جو اس کی گرفت سے ڈرتے اور غریبوں کے لیے سراپا شفقت رہتے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے اگر اللہ نعمت دیتا ہے، مال دیتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیات 31-32 میں قرآن نے اپنا یہ نقطہ نظر پوری صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یہ جو آیات ہیں قرآن کی سورہ اعراف میں، ان میں یہ پوری بات ہے جس کو بیان کیا گیا ہے، اور نہایت ہی شاندار اسلوب میں، اگر آپ چاہیں تو اس کو قرآن میں پڑھ سکتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اسی پر مبنی ہے، یعنی اسی بات کو آپ نے کسی موقع پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح بیان کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوال
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آس غامدی لائیو میں خوش آمدید۔ ہمارے سینٹر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں موجود غامدی صاحب کو سننے والے احباب ان سے براہ راست مخاطب ہوں اور ان سے سوال کریں۔ اسی سلسلے کی نشست ہے۔ نشست کے باقاعدہ آغاز سے پہلے چند تمہیدی کلمات۔ آپ حضرات کا جو نام آس غامدی ایپ میں موجود ہے وہی یہاں زوم پہ بھی ڈسپلے ہوتا ہے۔ اگر آپ نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو زوم پہ رائٹ کلک کر کے نام تبدیل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے چونکہ رجسٹرڈ کیا ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں، تو سوال مختصر پوچھیں اور ایک ہی سوال پوچھیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلا سوال مختصر میں ہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لوگ ابھی جوائن بھی کر رہے ہیں یہاں پہ۔ یہ بیان فرمائیے گا، لوگ اچھا جواب جاننا چاہتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کوئی مدلل جواب ہو، اس کے اندر ریزننگ ہو، ریشنیلٹی ہو، لاجک ہو، مختصر بھی ہو، جامع بھی ہو، معنی بھی ہو، لیکن اچھا سوال کرنا اس کی لوگوں میں کوئی عادت نہیں ہوتی، پریکٹس نہیں ہوتی۔ آپ کم و بیش اب کوئی 40-50 سال ہو گئے ہیں لوگوں کے سوالات سن رہے ہیں۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ کیا اچھا سوال پوچھنے کی بھی کوئی ٹریننگ ہے، کوئی تربیت ہے، کوئی مراحل ہیں، کوئی طریقہ کار ہے؟ اچھا سوال پوچھنا کیا یہ بھی ضروری ہے، اور اگر ضروری ہے تو اچھا سوال کیسے پوچھا جا سکتا؟ ہم نے تو جب فلسفہ پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھائی گئی طالب علمی کے زمانے میں وہ یہی تھی کہ فلسفی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جواب دے، اس کا اصلی کام یہی ہے کہ وہ صحیح سوال اٹھا دے۔ تو صحیح سوال اٹھا دینا یہ علم کا دروازہ کھولنا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے یا کسی اور شخص سے سوال کر رہے ہوں۔ سوال سب سے پہلے انسان اپنے آپ سے کرتا ہے، اور وہی سوال اچھا صحیح سوال ہوتا ہے جو اپنے آپ سے انسان کرتا ہے۔ جب ہم دوسروں سے سوال کرتے ہیں تو اس میں تو بعض اوقات شیطنت در آتی ہے۔ کسی کو رسوا کرنا ہے، کسی کا استہزاء کرنا ہے، کسی کا ٹھٹھا اڑانا ہے، کسی مذہب، نظریے یا فکر کی غلطی واضح کرنی ہے۔ سوال کرنے سے 10 مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سوال جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے وہ ہمیشہ اچھی نیت کا سوال ہوتا ہے، اس لیے کہ میرا مسئلہ ہے، مجھے کوئی پرابلم درپیش ہو گیا ہے، فکر میں ہو گیا ہے، عمل میں ہو گیا ہے۔ جب میں یہاں سے سوال کرنے کی طرف بڑھتا ہوں تو میرا یہ اقدام مخلصانہ اقدام بن جاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کو میری یہ بات بہت باعث تعجب لگتی ہے، وہ اس کے بارے میں کہتے بھی رہتے ہیں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے دین میرا مسئلہ ہے، یعنی لوگوں کو کیا بتانا ہے، ان تک کیا بات پہنچانی ہے، یہ ثانوی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ میری سمجھ میں آنا چاہیے، جس چیز کو میں مانتا ہوں میری سمجھ میں آئے۔ تو جس وقت میں یہاں سے اپنے باطن کی تربیت شروع کروں گا کہ میں جو کچھ بھی مانتا ہوں، وہ دین ہے، وہ سائنس ہے، وہ فلسفہ ہے، وہ تاریخ ہے، تو میرا اطمینان ہونا چاہیے، نہ کہ مجھے کوئی مقدمہ قائم کرنا ہے، کسی کی تقلید کرنی ہے، کسی کی تائید کرنی ہے، کسی کے لیے اپنے تعصب کا اظہار کرنا ہے۔ میرا مسئلہ بن گیا ہے وہ۔ تو جس وقت میرا مسئلہ بن جاتا ہے تو میری نیت خود بخود پاکیزہ ہو جاتی ہے، میرا ارادہ خود بخود صحیح ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ الفاظ کا اچھا انتخاب نہ کر سکیں، لیکن پھر سوال بالکل صحیح ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے نزدیک یہی معیار ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سوال کیا آپ اپنے آپ سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ سے وہ سوال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوال آپ کے ہاں صحیح جگہ سے پیدا ہوا ہے، وہ آپ کے غور و فکر کا نتیجہ ہے، اس میں آپ نے کچھ سمجھنے، سوچنے، جاننے کی کوشش کی ہے، وہ اس کے باوجود باقی رہا ہے، اب آپ اس کو کسی صاحب علم کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں۔ تو یہ سوال کا تزکیہ ہے۔ جیسے ہی اس کو صحیح جگہ سے پیدا ہونے کے لیے آپ موقع دیتے ہیں تو وہ صحیح ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کی ابتدا غلط جگہ سے ہو جائے، بہت سے لوگ ہیں کہ وہ مذہب کو نشانہ بنا لیں گے، بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے مذہبی لوگ لبرلزم کو نشانہ بنا لیں گے یا کسی اور چیز کو۔ تو جب یہ داعیہ پیدا ہو جائے
تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو آپ کو سیاست میں نظر آتا ہے. پھر گالیاں ہوتی ہیں, پھر بدتمیزی ہوتی ہے, پھر لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں, پھر تنابز بالالقاب ہوتا ہے, پھر بدزنی ہوتی ہے, پھر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, اور اس میں فکر, علم, یہ چیزیں کہیں دور رہ جاتی ہیں. غور و فکر کے سارے آداب ختم ہو جاتے ہیں, تہذیب اور شائستگی کا نام و نشان نہیں رہتا. مذہبی فرقے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں, منہ سے کف نکل رہی ہوتی ہے. وہ جو سر سید کا ایک بڑا مشہور مضمون ہے بحث و تکرار, اس کا اگر آپ پہلا پیراگراف پڑھیں تو جو اس میں تصویر کھینچی گئی ہے وہی تصویر سامنے آ جاتی ہے. بہت ہی تفصیل سے آپ نے جواب دیا. آغاز کرتے ہیں. اب آپ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کا نام پکاروں گا, آپ لوگوں کو انمیوٹ کروں گا, آپ اپنی طرف سے انمیوٹ کر لیجئے گا, مختصر سوال پوچھیے گا. سب سے پہلا سوال ہم کھول رہے ہیں مائک خوشنود احمد صاحب کا. خوشنود احمد صاحب, آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے اور سوال کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. غامدی صاحب, دین اس معاملے میں تو بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے بنائی ہے, یعنی کہ انصاف کے اصول پہ نہیں بنی ہے یہ دنیا. سزا اور جزا کا عمل بھی آخرت میں ہی ہوگا. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دین میں ایک مکافات عمل کا تصور بھی موجود ہے, یعنی کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ ایسے اچھے اعمال ہیں جن کا انعام اسی دنیا میں ملتا ہے, کچھ ایسے برے اعمال ہیں جن کی سزا بھی اسی دنیا میں مل جاتی ہے. تو یہ دو باتیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو انصاف کے اصول پہ نہیں بنائی, لیکن دوسری طرف مکافات عمل کا قانون بھی جاری ہے. ان دو باتوں کو ہم دین کی روشنی میں کیسے ریکونسائل کریں؟ بہت شکریہ. اس طرح کی کوئی بات قرآن میں تو بیان نہیں ہوئی. قرآن مجید میں جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جن قوانین پر بنائی ہے عام حالات میں انہی کے اوپر چل رہی ہے, اور چونکہ وہ قوانین ایسے ہیں کہ اس میں علت و معلول کا رشتہ ہے, وہ سائنسی سطح پر بھی ہے اور اخلاقی سطح پر بھی ہے. تو اس وجہ سے کچھ نتائج ہیں جو نکلتے رہتے ہیں. آپ نے محنت کی ہے تو نتیجہ نکل آئے گا, آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کے کچھ نتائج آپ کو بھگتنے پڑ جائیں گے. تو قرآن اس کو اس جگہ سے بیان کرتا ہے. مکافات عمل کے جو الفاظ لوگوں کی زبان پر ہیں, ایسی کوئی بات قرآن نے نہیں کہی. یہ اللہ کا قانون ہے جو چل رہا ہے, اور جس طرح سے آپ آگ میں ہاتھ ڈال دیں تو وہ جلاتی ہے, اس طرح ہمارے سیرت اور کردار کے معاملات بھی جزوی طور پر نتیجہ خیز ہوتے رہتے ہیں, ورنہ تو دنیا چل نہیں سکتی. اسی طرح جو دنیا کا نظم انسان نے قائم کیا ہے وہ بھی جزا و سزا کا کام کرتا رہتا ہے. اگر کسی نے جرم کا ارتکاب کیا ہے, وہ پولیس کی گرفت میں آ گیا ہے یا عدالت کی گرفت میں آ گیا ہے تو سزا بھی مل جاتی ہے. تو یہ وہ قوانین ہیں جو چل رہے ہیں. قرآن نے جو بات کہی ہے وہ ایک تو افراد کے بارے میں ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہر فرد قیامت میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا, اور آخری جزا و سزا یا کامل جزا و سزا کا ظہور وہیں ہوگا. دوسرے یہ کہا ہے کہ قوموں کی جزا و سزا اس دنیا میں اللہ کے قانون کے مطابق البتہ ہو رہی ہے. ان کا محشر یہی دنیا ہے, اور اس میں ایک قوم اٹھتی ہے, دنیا کے اسٹیج پر آتی ہے, پھر وہ علم و اخلاق میں پستی اختیار کرتی ہے تو نتیجے کے طور پر ہلاک ہو جاتی ہے. اور یہ فرمایا ہے کہ مہلکوہا اور معذبوہا, یعنی دونوں میں سے ایک شکل ہر قوم کے ساتھ ہو رہی ہے, یا وہ ہلاکت کے سپرد کی جا رہی ہے, یہ ظاہر ہے کہ بتدریج ہوتا ہے, اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر بھیج کے حجت تمام کرتا ہے اور عذاب دے دیتا ہے. تو یہ فرمایا ہے کہ الی یوم القیامہ ہوتا رہے گا. اس کو اگر آپ اس پہلو سے ان شرائط کے ساتھ مکافات عمل کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں, ورنہ اس طرح کی بات کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی جزا و سزا کریں گے اور یہاں بھی ہر حال میں جزا و سزا ہو جاتی ہے, قرآن میں ایسی کوئی بات بیان نہیں. ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عافیہ خان صاحبہ. عافیہ خان صاحبہ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا کویسچن ہے کہ کیا کنویں یا پانی کی ترسیل کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال ہو سکتی ہے, اور اسی طرح کیا مسجد, اسکول, ہاسپٹل, ان کی کنسٹرکشن اور ان کے ایکسپینس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں زکوٰۃ کی رقم؟
اور یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا کہ زکوٰۃ کی رقم کے لیے کسی انسان کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے؟ السلام علیکم۔ ہر نیکی اور خیر کے کام کے لیے جس میں آپ کا کوئی اپنا مفاد نہیں ہے آپ زکوٰۃ کی رقم خرچ کریں۔ زکوٰۃ تو اصلاً نظم اجتماعی کا حق ہے، یعنی اگر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو اور وہ دین کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے تو وہ جس طرح ٹیکس حکومتیں لیتی ہیں اسی طرح آپ سے زکوٰۃ لے گی اور سارے کام کرے گی، یعنی اس سے سڑکیں بنائے گی، پل بنائے گی، اس سے لوگوں کی خدمت کے کام کرے گی، صحت کے مراکز بھی بنائے گی، تعلیم گاہیں بھی بنائے گی، فوج کے اخراجات بھی پوری کرے گی۔ اسی طرح سے جو نظم قائم کیا جائے گا اس میں جو لوگ خدمات انجام دیں گے اس کی تنخواہیں بھی دے گی، تو یہ سب کام اس سے ہوں گے۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہ تصور ہی غلط ہے کہ وہ کوئی چیریٹی نوعیت کی چیز ہے۔ زکوٰۃ اصلاً نظم اجتماعی کا حق ہمارے مال میں قائم کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ مال انسان کا ہے اور مال کو حرمت حاصل ہے تو نہ کوئی فرد، نہ معاشرہ، نہ حکومت بالجبر نہیں لے سکتی، تو اس لیے اللہ نے اس کا حق مقرر کیا ہے۔ اس وقت جو ہمارے ہاں ٹیکس کا نظام ہے وہ اسی لیے معیشت کے لیے بھی اور دنیا کے نظم کے لیے بھی بہت اختلال کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اس انصاف پر قائم ہو ہی نہیں سکتا جس پر اللہ نے قائم کیا ہے۔ تو زکوٰۃ ہر چیز میں خرچ ہو سکتی ہے اور تمام اجتماعی امور اس سے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ آپ کنویں بنائیں، آپ مسجدیں بنائیں، آپ نیکی کے کام کریں، آپ تعلیم کا بندوبست کریں، آپ مدرسے بنائیں، ہر نیکی کے کام میں خرچ ہو سکتی ہے۔ یہ جو تصور ہے کہ اس میں مالک بنانا ضروری ہے، یہ ہمارے ہاں فقہا نے رائے قائم کی ہے، بڑی بے بنیاد رائے ہے۔ آپ اس کے خلاف استدلال پڑھنا چاہیں تو ہمارے جلیل القدر استاذ کا رسالہ پڑھ لیں، مسئلہ تملیک کے عنوان سے، اس کو تملیک کہتے ہیں، کسی کو مالک بنانا۔ اس میں انہوں نے ان تمام دلائل کا ابطال کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ بالکل بے معنی بات ہے، نہ اس کی بنیاد کے اوپر زکوٰۃ کو روکا جا سکتا ہے، نہ یہ کوئی شرط ہے، نہ یہ کوئی رکن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ہسپتال بنانے میں خرچ کریں، کسی مریض کو دے دیں، دونوں چیزیں بالکل صحیح ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں جی سلسلے کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ارحام صاحب۔ ارحام صاحب مائک انمیوٹ کیجئے، سوال کیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرنا کیا ایک منفی سوچ ہے؟ عمومی طور پر اگر ہم یہ اپنے معاشرے یا اپنے بارے میں بات کریں تو دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہر وقت منفی ہی سوچ رکھتے ہیں، کوئی مثبت بات نہیں کرتے، اور خاص طور پہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں آپ تنقید ہی کرتے رہتے ہیں۔ اس پہ آپ اپنی رائے سے نواز دیں، شکریہ۔ اپنی غلطیوں سے مراد اگر یہ ہے کہ میں اپنی غلطیاں، تو ہمارے دین میں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کا اشتہار دیتے پھریں یا کنفیشن کا طریقہ اختیار کریں۔ البتہ خود احتسابی ضرور کرنی چاہیے، یعنی اپنی غلطیاں اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ آپ رات کو جب لیٹتے ہیں تو ایک بار ضرور نگاہ ڈال کے دیکھیے کہ دن بھر میں آپ نے کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی کی، بندوں کے ساتھ کوئی زیادتی آپ سے ہوئی، اس کا ضرور جائزہ لینا چاہیے۔ یہ خود احتسابی بہت بڑی چیز ہے، اگر آدمی اس کی عادت ڈال لے تو حیرت انگیز طریقے سے اس کے رویوں میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ اصلاح کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اس لحاظ سے تو یہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کے سامنے اشتہار دیتے پھرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ البتہ بعض موقعوں پر اپنی کسی غلطی کا ذکر لوگوں کی اصلاح کے لیے کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے، یعنی آپ مثال دے کے بتاتے ہیں کہ دیکھیے میں نے یہ رائے قائم کی تھی یا میں نے یہ تدبیر کی تھی اور اس میں یہ غلطی ہوئی، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ انسان انسانی ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور ان غلطیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو غلطیوں سے سبق حاصل کرنا یہ اپنے لیے بھی ضروری ہے اور لوگوں کو بھی توجہ دلانی چاہیے۔ اور اگر اپنی سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کی غلطی بتائیں، یہ بتائیں کہ تمہارے اندر کیا خرابی ہے، تو اس میں نصح و خیر خواہی کا جذبہ اور رویہ ہونا چاہیے، لیکن یہ تو ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی قوم یا اپنا ملک یا اپنے لوگ یا اپنی برادری
اس کی بنیاد کے اوپر آپ دوسروں کے اوپر چڑھ دوڑیں گے تو یہ بے انصافی ہوگی. سر جی آواز نہیں آ رہی, سب میوٹ ہوئے ہیں. عمران بھائی آواز ہم سب کے پاس جا رہی ہے. آگے بڑھاتے ہیں جی سلسلے کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرما. اکرما میں آپ کو ان میوٹ کر رہا ہوں, آپ سوال کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. میرا سوال تھوڑا سا مختلف ہے لیکن جواب ضرور دیجیے گا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 300 ہجری اور 1400 ہجری تک آپ کو کوئی سے 3 مذہبی شخصیات سے ملنے کا موقع دیا جائے تو آپ کن 3 سے ملیں گے اور آپ ان سے کس موضوع پر بات کریں گے؟ جواب ضرور دیجیے گا. شکریہ. میں اس کا ابتدائی حصہ سن نہیں سکا. کہہ رہے ہیں اگر 300 صدی ہجری سے 700 تک آپ کو اہل علم سے ملاقات کا موقع ملے تو کن 3 شخصیات سے ملیں گے اور کن موضوعات پہ بات کریں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی عنایت کریں گے تو میں ایک اور درخواست بھی کروں گا, وہ یہ کہ سب سے ملنے کی توفیق حاصل ہو جائے. یعنی جب اتنا بڑا واقعہ ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ آگے بڑھ کے مزید درخواست بھی کی جا سکتی. آگے بڑھاتے ہیں جی. ہمارے ساتھ پلیز تھوڑا سا جواب دیں. کہتے ہیں کہ پھر بھی کوئی 1-2 شخصیات کا نام بتائی دیں, آمادہ نہیں ہو رہے. اس طرح کے موقعوں کے اوپر شخصیات کا انتخاب کوئی آسان کام نہیں ہوتا, کیونکہ ہر علم و فن میں بڑے غیر معمولی لوگ ہمارے ہاں بھی پیدا ہوئے ہیں اور دنیا کی دوسری قوموں میں بھی. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس میں انسان کے اپنے جذبات, احساسات, تعلق خاطر یہ بہت اہمیت اختیار کر لیتا ہے. تاہم میرا خیال ہے کہ اگر آپ بہت ہی اصرار کریں گے تو میں امام غزالی سے ملنا پسند کروں گا, ابن تیمیہ سے اور شاہ ولی اللہ سے. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شامیر شہزاد صاحب. جی شامیر صاحب انمیوٹ کیا ہے, اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے اور سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال استاد غامدی جی سے یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں موجود جتنا بھی علم ہے, مطلب دنیاوی علم, اس کو حاصل کرنے کی تلقین کی ہے یا پھر صرف قرآن مجید کے علم پر ہی زور دیا ہے؟ کیونکہ میرا ذاتی یہ تجربہ ہے کہ انسان جب اس علم کو پڑھتا ہے تو دوسرے کسی علم میں دلچسپی نہیں لیتا, یا مجھے پرسنلی یہ سمجھ نہیں آتی کہ علوم دنیا میں کیوں ہیں, کیونکہ خدا کے نزدیک تو ہماری اصل کامیابی آخرت ہے, تو پھر اتنے علوم اس دنیا میں پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ شکریہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخرت کی کامیابی کوئی شبہ نہیں کہ اصل ہے, لیکن وہ حاصل کیسے ہوگی؟ وہ تو دنیا کے اندر پوری قوت سے اترنے سے حاصل ہوگی. اس لیے کہ میدان یہی ہے, امتحان یہی ہے. تو اگر آپ آخرت کی کامیابی کو اپنا ہدف بنائیں گے اور دنیا سے نکل جائیں گے تو آپ تو میدان مقابلہ سے نکل گئے. یعنی امتحان کی آپ نے ساری بات ہی ختم کر دی, چھوڑ دیا آپ نے, پرچہ آپ خالی چھوڑ کے کہیں جا کے بیٹھ گئے. تو اس لیے دنیا کی زندگی کو جاننا, سمجھنا, اس کے اندر اترنا, بھرپور قوت کے ساتھ اس میں حصہ لینا, یہی امتحان ہے کہ اس میں جب آپ یہ سب کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی اصول قائم کر دیے ہیں ان کی خلاف ورزی نہ ہو. سیاست میں, معیشت میں, معاشرت میں انسان کو بڑا غیر معمولی داعیہ دے کر بھیجا گیا ہے. وہ اپنی صلاحیتوں کا ظہور چاہتا ہے, وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت لب و لہجے میں یہ کہا, جیسے سورہ اعراف کی آیات کا ابھی درس حدیث میں حوالہ گزرا ہے کہ میری پیدا کی ہوئی زینتوں کو حرام کس نے کر ڈالا ہے. وہاں بھی مقصد یہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں نے جس اصول پر قائم کیا اس کو مان کر چلو. بلکہ اس میں آگے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے تو یہ ساری زینت کی چیزیں پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہیں. یعنی میں نے یہ منکروں کے لیے پیدا نہیں کی ہیں, ان کو تو ایمان والوں کے طفیل میں مل جاتی. تو اس لیے جب آپ دنیا کی زندگی کے اندر اتریں گے تو اسی صورت میں آپ امتحان میں کامیاب بھی ہوں گے, اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں بھی انسان کو حاصل ہوں گی. تو اب دنیا کی زندگی میں کامیابی کے لیے جو علم چاہیے, جو تربیت چاہیے, جو جدوجہد چاہیے, وہ سب آپ کو کرنی چاہیے. اس کے لیے چونکہ داعیہ آپ کے اندر رکھا گیا ہے تو مذہب کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مذہب تو صرف یہ بتائے گا
کہ آپ جہاں دوسرے علوم حاصل کرتے ہیں وہاں وہ علم لازماً حاصل کریں جس پر آپ کی آخرت کی بنا ہے، یعنی اتنا علم جتنا عام آدمی کو حاصل کرنا چاہیے۔ آگے بڑھاتے ہیں جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال خالد صاحب۔ بلال صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے اور سوال کیجئے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا یہ کوشچن ہے کہ جس طرح اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ جب تک آپ صحابہ والا ایمان نہیں لائیں گے آپ تب تک ہدایت والے آپ نہیں ہو سکتے، تو موجودہ دور کے اندر ہم ایسا کیا طریقہ اپنائیں کہ ہم اپنی عبادات کو ایک رواج کی بجائے یا ایک عادت کی بجائے ہم انہیں ایک ریئل انداز میں ہم ایک عبادت کے طور پر انہیں ہم کریں یا انہیں ہم اپنے ایمان کو ہم مکمل کر سکیں؟ تھینک یو۔ جی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی فرمائی ہے بس وہی رہنمائی صحیح رہنمائی ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کریں، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، کچھ وقت نکال کے یہ جاننا کہ اس میں کیا ہدایت ہمیں دی گئی ہے، مسجد سے تعلق پیدا کریں۔ وہ اللہ کا گھر ہے، بنائی اس لیے جاتی ہے کہ انسان کو ایک روحانی ماحول میسر آئے، وہ وہاں جائے، اور جب آپ مسجد میں جائیں گے تو مسجد کی نماز آپ کے اندر صلاح و فلاح کے داعیات پیدا کرے گی۔ اور تیسری بات جو قرآن نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، دیکھیں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، باتیں کرنا، گپ شپ لگانا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ساری انسان کی ضرورتیں ہیں۔ وہ دوست اب آپ کے پاس بیٹھتا بھی ہے، تفریح بھی کرتا ہے، لیکن اس میں انتخاب اچھے لوگوں کا ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، خزیمہ زبیری صاحبہ آپ سوال کیجئے اگر میں صحیح نام لے رہا ہوں۔ السلام علیکم غامدی صاحب، جی وعلیکم السلام۔ میرا نام خزیمہ زبیری ہے اور میری عمر 22 سال ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے اب کہ اگر ٹائم ٹریول پاسبل ہوتا اور آپ کو ٹائم ٹریول کے ذریعے ماضی میں جا کے ایک 22 سال کی عمر کے جاوید احمد غامدی سے ملاقات کرنے کا موقع ملتا تو آپ ایک 22 سال کی عمر کے جاوید احمد غامدی کو کیا ایڈوائس اور کیا صلاح دیں گے؟ شکریہ۔ آج آپ کے ماضی میں آپ کو لوٹانے کی کوشش ہو رہی ہے کافی۔ لگتا ہے کہ لوگ بڑے ہی فراخ طبع ہو گئے، کوئی 300 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہے، کوئی 1500 سال بعد، کوئی 22 سال کی عمر میں لے جانا چاہتا ہے۔ تو بھائی یہ 22 سال کی عمر جو ہے نا وہ جوانی کی عمر ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے شاعر نے بڑی صحیح بات کہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تو چلیے مان لیتے ہیں، لیکن ذرا ہمارا عہد جوانی دہرا کر دکھائے۔ تو اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے۔ تو جب اس کے دہرائے جانے کا کوئی امکان نہیں تو آدمی اس میں غلطان کیوں ہو کہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا۔ آگے دیکھیے، اب تو عمر کا وہ حصہ آ گیا ہے کہ چراغ سحر ہیں، اللہ کا فیصلہ کب آ جاتا ہے اس کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ محمد قاسم صاحب مائک انمیوٹ کیجئے گا، سوال کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، یہ کسی کے ہاتھ میں بیعت کرنے کا کیا مطلب ہے، اور کیا ہم کسی انسان کے ہاتھ میں بیعت کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ میرے بھائی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کوئی شرف کا اپنا احساس نہیں ہوتا، کوئی قوت فیصلہ نہیں ہوتی، بالکل منفعل مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان بیچاروں کی یہ ضرورت ہوتی ہے، جیسے بہت سے لوگوں کو ماہرین نفسیات کے پاس جانا پڑتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کے ساتھ مریدی کا تعلق بھی پیدا کر لیتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں۔ ہمارے عہد کے بہت بڑے عالم مولانا سید اللہ صاحب بودودی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ پیری مریدی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پیری عیب ہا دارد، فارسی کا محاورہ ہے، اس میں پیری کا مطلب ہے بڑھاپا، کہ بڑھاپے میں بڑے عیب ہیں۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ پیری عیب ہا دارد۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ مریدی جہاں آپ اختیار کریں گے وہاں آپ کی اپنی شخصیت بالکل بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ آگے بڑھاتے ہیں جی سلسلے کو۔ مہر علی سوال کیجئے گا، انمیوٹ کیجئے مہر علی۔ السلام علیکم۔
میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جب رائے قائم کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، یعنی کہ آپ کی کافی آراء سے بہت اتفاق ہوتا ہے اور عقلی بھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کچھ رائے قائم کرتے جو اجماع کی وجہ سے خصوصاً فرقہ کے خلاف ہوتی ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے اس پر، اور شیطان پر اس پہ بڑھتا ہے کہ آپ کی نیت پہ تھوڑا شک ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ آپ کی وہ مولانا مودودی سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس میں ڈاکٹر اسرار کے حوالے سے آپ ان سے پوچھتے تھے اور مولانا تنظیم کے بارے میں، تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائے کہ آپ کیا پوچھتے تھے؟ اگر اس میں بھی میری نیت پر شک ہو گیا تو کسی رائے کو اپنے جذبات میں رکھ کر نہیں دیکھتے یا سمجھتے، ہمیشہ اس کے استدلال کو سامنے رکھتے ہیں۔ میں نے جو آراء بھی دیں ان میں سے یہ بتایا جاتا تھا کوئی 22-23 ایسی ہیں کہ جن پر لوگوں کو اعتراض ہے، ان میں وہ رائے بھی تھی جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے۔ اب میں نے اس کا استدلال من البدایہ الی النہایہ سامنے رکھ دیا ہے، تو ذرا پہلے اس کو سن لیجئے، اس سے اگر میری نیت کے بارے میں اچھی رائے قائم ہو گئی تو آپ کے سوال کا جواب بھی دے دوں گا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، یاسر سیف صاحب مائک انمیوٹ کیجئے، سوال کیجئے یاسر سیف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی، میں نے میزان میں قانونی عبادت کے شرائط میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں لکھا ہوا کہ اس کا طریقہ نساء اور مائدے میں یہ آیا ہے کہ چہرے اور ہاتھ سے مسح کرنا ہے۔ پھر نیچے لکھا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ آپ نے اس کے لیے دونوں ہاتھ مٹی پہ مار کر پھر پھونک مار کر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پہ اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پہ مسح کیا، پھر دونوں کو چہرے پہ مسح کیا۔ تو یہاں پہ پہلے ہاتھ پہ اور پھر چہرے پہ، لیکن اس کے اوپر میں نشان میں بتایا گیا پہلے چہرے پہ پھر ہاتھ پہ، تو یہ ترتیب ہے یا پھر دونوں کر سکتے ہیں؟ شکریہ۔ جی دونوں طرح کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی اگر کوئی ہمارے سامنے روایت آتی ہے تو وہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ سوال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن میں جو بات کہی گئی ہے کیا اس سے ترتیب لازم تو نہیں آتی؟ تو ترتیب لازم نہیں آتی، تو اس لیے حضور نے جو طریقہ اختیار کیا ہے میں بھی اسی کی پیروی کرتا ہوں اور اسی کی کرنی چاہیے۔ البتہ وضو کو جہاں بیان کیا ہے وہاں اسلوب ایسا اختیار کیا ہے کہ وہاں ترتیب لازم ہو گئی، تو تیمم میں ترتیب لازم نہیں۔ ٹھیک، واضح ہے بات جی۔ آگے بڑھاتے ہیں، توصیف چودھری صاحب مائک انمیوٹ فرمائیے گا، سوال کیجئے توصیف چودھری۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ایک علامہ اقبال سے کہ پیش آئے ہوئے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جس کا ذکر ان کے خادم علی بخش نے جاوید اقبال اور پروفیسر محمد منور سے کیا ہے، جس کا ذکر انہوں نے کتابوں میں بھی کیا اپنی، جس میں اس رات کا ذکر ہے کہ جس میں ان کی ملاقات معین چشتی اجمیری آئے اور پھر وہ لسی کا گلاس لینے گئے باہر، علی حجویری نے انہیں وہ دیا۔ تو میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، I'm sure کہ آپ کو اس بارے میں اس سے واقف ہوں گے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ اس قسم کے سپر نیچرل واقعات یہ پاسبل ہیں، اور کیونکہ علامہ اقبال کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ کسی قسم کی کسی طریقت سے واقف اس سے نہیں تھے، کوئی صوفی طریقے سے، اور وہ کس قسم کے چلوے یہ وہ نہیں کرتے تھے۔ تو جیسے اس بارے میں ایک کوشچن تھا میرے ذہن میں۔ واضح ہے جی، فرمائیے۔ علی بخش کی روایت ہے یہ، تو بس آپ اس طرح کی روایت کو سنا کریں اور سن کر ایک طرف رکھ دیا کریں۔ اس طرح کی روایتیں علامہ اقبال کیا آپ تذکرۃ الاولیاء شیخ عطار کی اٹھائیں تو آپ کو ایسی ایسی ملتی ہیں کہ انسان بالکل حیران رہ جاتا ہے۔ اور تذکرۃ الاولیاء کیا عام کتابیں بھی اگر آپ اٹھا لیں جو ہمارے ہاں کے اور ہمارے دور کے بعض لوگوں نے لکھی ہیں، ان میں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ بس محو حیرت ہوں۔ تو یہ سب چیزیں دنیا بیان کرتی رہتی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایسے ہی جٹلایا بھی جائے۔ البتہ یہ کہ اس طرح کے معاملات کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں علمی طور پر، تو میں علامہ اقبال کے اس واقعے پر یا کسی بھی بزرگ کے واقعے پر تبصرہ کرنے کی بجائے وہ چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔
انسان کے اندر ایک بڑی غیر معمولی دنیا آباد ہے. یہی دنیا ہے جس کا ظہور تمثیل کی صورت میں ہمارے خوابوں میں ہوتا ہے. اور یہ دنیا، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کردار تخلیق کرتی ہے، بالکل چیزوں کو ڈرامیٹائز کر دیتی ہے، چیزوں کو ممثل کر کے پیش کرتی ہے، اور ایسے ایسے خواب بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے. یہ چیز رہتی ہے، انسان کے ساتھ ہے. یہی معاملہ بعض لوگوں کے ساتھ ان کی لطافت طبع کی وجہ سے جاگتے میں بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، بیداری میں بھی. تو یہاں نفس آپ سے کلام کر رہا ہوتا ہے. پھر جن لوگوں کے ہاں یہ چیز ذرا زیادہ ہوتی ہے یا اس کی تمنا بہت ہوتی ہے، تو جنات کو بھی موقع مل جاتا ہے. وہ پھر آپ کی خواہش کی شخصیات کے روپ دھار کر آپ سے ملنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی طرح سے ایسے علوم و فنون بھی ہیں کہ جن سے آدمی کو اشتغال ہو جائے تو اس میں بھی انسان ان توہمات میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو بس ان چیزوں کو اصول میں سامنے رکھنا چاہیے، زیادہ التفات نہیں کرنا چاہیے. ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے معاملات. ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ اصلاً دو ہی چیزیں ہیں. دنیوی معاملات میں وہ علم جو تجربے اور مشاہدے سے ہم کو حاصل ہوتا ہے اور ہم تنقید کر کے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اللہ کی ہدایت کے معاملے میں وہ علم جو اللہ کے آخری پیغمبر نے دے دیا ہے. تو باقی چیزوں کو تفریح طبع کے لیے پڑھنا بھی چاہیے، سن بھی لینا چاہیے، اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. باقی آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ علامہ اقبال کو ان سے اشتغال نہیں تھا. وہ صوفیانہ پس منظر ہی میں پیدا ہوئے اور بہت اشتغال رکھتے تھے. ایک زمانہ البتہ آیا جس میں انہوں نے تصوف کے علم کلام کو تنقید کا ہدف بنایا، لیکن اس کے بعد پھر رجوع ہو گیا اسی کی جانب. آگے بڑھاتے ہیں یہ سلسلے کو. شعیب امتیاز صاحب، آپ کا مائک انمیوٹ کیا ہے، سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو مذہب وہ لوگ نہیں مانتے، انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ فیتھ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے مطلب بلائنڈ ہوتا ہے، اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ جتنے بھی مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس کیول سینٹیمنٹ ہوتے ہیں، کوئی ریجن، کوئی ایویڈنس، کوئی لاجک نہیں ہوتا. اور اس طرح سے دنیا میں اگر ان کو تنقید بھی کی جائے تو وہ سینٹیمنٹ ہرٹس کرنے کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ اپنا استدلال یا پھر ریجن نہیں رکھتے. اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ بات بڑی حد تک ٹھیک ہے. یعنی مذہب کے ساتھ لوگوں کی وابستگی جذباتی زیادہ ہوتی ہے، اور بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے خود اس کو اس کے صحیح استدلال سے سمجھا ہوتا ہے. چنانچہ وہ جذبات کی زبان بھی بولتے ہیں، جذبات سے استدلال بھی کرتے ہیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ صرف مذہبی لوگوں ہی کے ساتھ معاملہ نہیں، مذہبی لوگ جب اس طرح کرتے ہیں تو زیادہ کھلتا ہے. سیاست میں بھی میں نے تو یہی دیکھا ہے، سماجی معاملات میں، ساس بہو کے جھگڑوں میں، گھروں کے معاملات میں، یعنی سب ایسے ہی کرتے ہیں. اماں جان سے زیادہ اعلیٰ رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بھی جذبات میں آ جاتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی جب تک فلاں کام نہیں کرو گے. ظاہر ہے اس میں استدلال تو نہیں ہوتا نا. تو استدلال سے کام لے کر رائے قائم کرنا، استدلال سے کام لے کر نتیجہ نکالنا، یہ میرا تجربہ زندگی بھر کا یہ ہے کہ کوئی 5-7% لوگ ہی کرتے ہیں. باقی وہی کچھ کرتے ہیں جس کا آپ نے اظہار کیا ہے. مذہبی لوگوں کے ہاں ذرا زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، ورنہ سب یہی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں زید لکھٹا والا، اگر نام میں صحیح لے رہا ہوں. جی السلام علیکم مدامی صاحب حسن بھائی. وعلیکم السلام. جی میرا سوال عمرہ کے ریلیٹڈ ہے. انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی تو میرا ارادہ تھا اس رمضان میں عمرہ کرنا. تو میں جب قرآن کی تفسیر دیکھ رہے تھے تو صلح حدیبیہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر عمرہ کے لیے نکل رہے تھے، اور وہاں پر ان کے پاس ہدی کے جانور بھی تھے. تو کیا عمرہ میں بھی یہ قربانی ہوتی ہے؟ اور اگر ہوتی ہے تو کیا یہ مکہ میں کروانا ضروری ہے؟ کیونکہ عمرہ کے دوران رمضان میں وہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے. تو کیا ہم ہماری ہوم کنٹری میں کروا سکتے ہیں؟ اور جب تک اگر قربانی نہ ہو تب تک میں سر کو منڈوا نہیں سکنا ہے کیا؟ اس کی اگر آپ تھوڑا اس پہ الیبریٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی قربانی عمرے میں بھی ہے، حج میں بھی ہے، لازم نہیں کی گئی. یعنی آپ نہ بھی کریں تب بھی آپ کا عمرہ ہو جائے گا.
ہمارے دین میں یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں لازم کر دی جاتی ہیں، کچھ مستحبات ہوتے ہیں، پسندیدہ چیزیں. تو قربانی اس میں بھی ہے. حضور نے تو اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو 60 کے قریب جانور قربان کیے تھے حدیبیہ میں، اور عمرے ہی کے لیے گئے تھے. اب لوگ بالکل اس کو فراموش کر بیٹھے، کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن عمرے میں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. قربانی اس کے مناسک کا حصہ ہے، لازم نہیں. یعنی اگر آپ نہیں کریں گے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں، یا آپ کے عمرے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. باقی رہی یہ بات کہ اگر آپ ہدی کے جانور لے کے گئے ہیں یا وہاں جا کے آپ نے جانور خریدا ہے اور قربانی کی نیت کر لی ہے، تو پھر قربانی کے بعد ہی بال منڈوائے جائیں گے، پھر پہلے نہیں ہو سکتا. بات آگے بڑھاتے ہیں. ہمایوں کبیر صاحب مائک انمیوٹ کیا ہے، سوال کیجیے. ہمایوں کبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرا سوال تھا یہ وطر کے متعلق. ابھی رمضان کا مہینے میں جب ہم یہاں پہ خاص کر کے عرب میں جب مسجدوں میں جاتے ہیں اور 8 رکعت ہو یا 20 رکعت ہو تو ساتھ میں وطر کا نماز ادا کی جاتی ہے. تو کیا اس وقت ساتھ میں پڑھ لینا بہتر ہے یا پھر بعد میں رات کا کافی حصہ باقی رہتا ہے تو وہاں ادا کرنا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وطر کا نماز اگر فجر کا اذان کے بعد ہو جائے، کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے یا پھر کوئی معمول اس طرح بن جائے کہ لیٹ اٹھتے ہیں روز، تو فجر کی نماز ہو جاتی ہے، وطر کا نماز پہلے نہیں پڑھتے کہ تہجد کے ٹائم پڑھیں گے، تو اس طرح ہو سکتا ہے ادا ہو جاتی ہے یا خدائی ہوتی ہے؟ السلام علیکم. یہ وطر کی نماز کوئی الگ نماز نہیں ہے، یہ تہجد ہی کی نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ ہمارے لیے صبح کے وقت اٹھنا یعنی تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ نے اجازت دی ہے کہ عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ہمارے ہاں جو تراویح کی روایت ہے یہ اسی سے پیدا ہوئی ہے، یہ تہجد ہی کی نماز ہے، یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ تہجد کے وقت پڑھیں جو اس کا اصل وقت ہے، یعنی نیند سے اٹھ کر پڑھیں، تو بہت اچھی بات ہے، اس وقت پڑھ لیں. بعض اہل علم یہ طریقہ اختیار کرتے رہے ہیں کہ عام لوگوں کے ساتھ تراویح پڑھ لی جائے اور آخر میں نماز کو وطر نہ کیا جائے، یعنی جتنی بھی 8 رکعتیں ہیں، 12 ہیں، 20 ہیں، وہ پڑھ لی جائے اور وطر نہ کیا جائے. اور پھر جب اٹھیں تو اس وقت اگر اللہ توفیق دے تو 2-4 رکعتیں پڑھ کے پھر وطر کر لیا جائے. تو یہ طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، صحابہ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ جب اللہ کے پیغمبر نے عشاء کے بعد سے لے کر اس وقت کو مشروع کر دیا تو اب یہ کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے. واضح ہے. زاہد خان صاحب آپ سوال کیجئے، آپ کے بعد اجمل چیمہ صاحب کے پاس آئیں گے. چند منٹ ہمارے پاس دعا کیجئے. زاہد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں جرمنی میں آیا ہوں گورنمنٹ آف انڈیا سے فیلوشپ لے کر، اور اس فیلوشپ میں یہ تھا کہ مجھے 2 سال کے بعد واپس جانا ہے، لیکن ابھی انڈیا کے حالات اس سے خراب ہو رہے ہیں، تو ابھی میں سوچتا ہوں کہ یہیں پر رہ جاؤں یا پھر انڈیا چلا جاؤں. تو اس معاملے میں کشمکش ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ سے کانٹیکٹ کیا ہے کہ 2 سال بعد واپس آئیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب آگے چل کے حالات کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا یہ رہتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کی پرسنل رائے کیا ہوئی مجھے؟ جی یہ میرا سوال ہے. میں بالکل نہیں سمجھ سکا. فرما رہے ہیں جی کہ ہندوستان سے آئے ہیں ایک اسکیم کے تحت، جرمنی میں 2 سال کا معاہدہ ہے کہ واپس جانا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان جانے کی بظاہر کوئی ان کو اپنے لحاظ سے فائدہ محسوس نہیں ہو رہا. تو مشورہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے دونوں پہلو بیان فرما دیں. اگر کوئی عہد کیا ہے تو قانون کی پابندی کرنی ہے، اگر کوئی استثنا ہے تو پھر اس میں اتھارٹیز کو بتایا جا سکتا ہے. اگر تو یہ سوال ہے کہ آپ نے ایک عہد کیا تھا تو کیا اس کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، تو وہ بالکل نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے دین میں عہد معاہدوں کی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے. لیکن اگر آپ کے لیے کوئی جائز قانونی صورت ہے جس کو آپ اختیار کر کے رہ سکتے ہیں اور یہی آپ کی ترجیح ہے کہ آپ کو یہاں رہنا چاہیے، تو وہ قانونی صورت اختیار کیجیے اور قاعدے کے مطابق جو کچھ بھی کہیں درخواست دینی ہے یا کوئی رخصت لینی ہے وہ سب تقاضے پورے کرنے کی کوشش کریں. اجمل چیمہ صاحب آپ کا مائک انمیوٹ ہوا ہے، سوال کیجئے گا. اجمل چیمہ.
جی السلام علیکم. میرا سوال ہندوستان میں جو حجاب کے تنازع پر ہے، اگر یہ چیز مان لی جائے کہ جی اسلام میں حجاب ریکوائرڈ نہیں ہے، یہ معاملہ شخصی آزادیوں کا ہے جیسا غامدی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے بتایا ہے تفصیل میں، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کوئی ادارہ اگر ایک یونیفارم بناتا ہے، ایک ڈریس کوڈ بناتا ہے، اور اس میں وہ ڈریس کوڈ ایک ڈیسنٹ ڈریس کوڈ ہے اسلامی حدود کے مطابق بھی، تو اس میں اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ حجاب نہ پہنیں، تو اس میں ایز اے مسلم کوئی اعتراض ہونا چاہیے یا اس ادارے کے ڈریس کوڈ کی پابندی کرنی چاہیے؟ ایسے تمام ادارے جو اجتماعی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہیں، صحت کے ادارے ہیں، تعلیم کے ادارے ہیں یا ریاست کے ادارے ہیں، ان میں لوگوں کے مذہبی معاملات کا خیال رکھنا چاہیے. ایسے ڈریس کوڈ نہیں بنانے چاہیے جس سے ان کی شخصی آزادی یا ان کی مذہبی ترجیحات میں کوئی خرابی پیدا ہو. یہ بھی کوئی صحیح استدلال نہیں ہے کہ فلاں چیز مذہب میں لازم ہے اور فلاں لازم نہیں ہے. ایک آدمی اگر مذہبی آدمی ہے تو اس کے لیے مستحبات کی بھی بڑی اہمیت ہے، وہ ایک نیکی کا کام سمجھ کے کرتا ہے. تو میرے نزدیک اس طرح کے سب معاملات میں جہاں بھی آپ کوئی قانون سازی کریں، یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے لوگوں کی شخصی آزادیوں میں جو اللہ نے ان کو دی ہے یا جو عرف میں آزادی قائم ہے اس میں مداخلت نہ ہو. اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ سب سے بڑھ کر تو وردی، یونیفارم اور فلاں کا اہتمام فوج میں ہوتا ہے، لیکن انگریزوں نے اپنی حکومت میں سکھوں کو پگڑی اتارنے کے لیے مجبور نہیں کیا. تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. چند سوالات اور لے لیتے ہیں. ہم سب اصرار ہے بعض لوگوں کا. یہ نور اسوا ہیں جی، آپ کا مائک انمیوٹ کیا ہے، سوال کیجئے مختصر، تاکہ 5 منٹ ہم مزید بڑھائیں گے، باقی لوگوں کے سوال لے کے پھر خاتمہ کرتے ہیں. نور اسوا، مائک انمیوٹ ہے، سوال کیجئے. جی السلام علیکم غامدی صاحب. میں نے پوچھنا تھا کہ تھوڑا سا میں کنٹراسٹ دیکھتی ہوں آن ٹریڈیشنل جو نوشنز ہیں گڈنس کے، اور آج کل جو ماڈرن ہم دیکھتے ہیں ٹاکسک ایلیمنٹس آف بہت زیادہ گڈنس کے. ہمارے سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ کیا مسئلے ہوتے ہیں اگر ہم بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرنے لگ جائیں یا لوگوں کے لیے اوورلی اویلیبل ہونے لگ جائیں، اپنے لیے ٹائم ریزرو کریں، اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے ٹائم ریزرو کریں. ویراز پرانے جو گڈنس کے نوشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ آل آؤٹ جا کے لوگوں کی مدد کریں. جیسے چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ اگر میری میڈ فار ایگزامپل کہتی ہے کہ میں جی آج آپ کے گھر سے روٹیاں بنا کے لے جاؤں، اور میں ان کو الاؤ کروں، پھر میں کہوں کہ کل بھی وہ یہ کریں گی، پرسوں بھی یہ کریں گی، تو وہ جو ایبسولوٹ گڈنس کا کانسیپٹ ہے کہ اگر میں ہر روز کرتی جاؤں گی تو پھر وہ انٹیلیجنس کے خلاف جاتا ہے کہ پھر دنیا آپ کا ایک طرح سے فائدہ اٹھانے والی بھی بات ہوتی ہے. تو وہاں پہ واٹ از دا بیسٹ مڈل لائن بٹوین کہ آپ ڈور میٹ بھی نہ بنے لیکن آپ ایکسپلائٹ بھی نہ ہوں لیکن آپ گڈنس کی بھی ایکسٹریم پہ پہنچیں. تھینک یو. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف حادثہ اخلاقی نہیں دیا، اس کے ساتھ عقل بھی دی ہے. تو آپ جب بھی لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں تو عقلی حدود کا خیال رہے. ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ اخلاقی پہلو سے ایک بڑا مرتبہ حاصل کرنے کی جدوجہد میں عقل کے تقاضے نظر انداز ہو جائے. دونوں کے درمیان توازن رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے. اور اس میں ظاہر ہے کہ صحیح و خطا ہوتا ہے، ٹرائل اور ایرر ہوتا ہے. کبھی ہمارے اوپر ایک جذبے کا غلبہ ہو جاتا ہے، ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، پھر عقل کہتی ہے کہ نہ یہاں غلطی ہو گئی ہے، پھر ازالہ کر لیتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ خیر کے سب معاملات کو دیکھیں، ورنہ تو اس کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھانے لگ جائیں، آپ کو تکلیف دیں، آپ کو دھوکے اور فریب میں مبتلا رکھیں. تو اس لیے عقل کو ہر وقت ساتھ رکھنا چاہیے، یعنی یہ کبھی کبھی تنہا چھوڑنا چاہیے ورنہ ساتھ ہی رہنی چاہیے. آخری 2 سوالات ہم لے رہے ہیں جی، مختصر سوال کیجیے گا. زاہد خان صاحب، آپ کا مائک انمیوٹ ہے، سوال کیجیے. زاہد خان صاحب، آپ کا مائک انمیوٹ ہے، سوال کیجیے. جی میں نے سوال پوچھ لیا ہے حسن بھائی. چلیے خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں جی.
بالکل آخری سوال ہے رافیہ صاحبہ کا. رافیہ صاحبہ میں آپ کا مائک انمیوٹ کر رہا ہوں. آج کی نشست کا آخری سوال انشاءاللہ پھر خاتمہ کرتے ہیں. سوال کیجیے گا مختصر. Ramdi Saab, the Quran says that Rasuls were sent to every community. Which messenger was sent to Africa, China, Australia, South America? In these countries, if there was no messenger sent, then what Shariat are these non-Muslims supposed to practice? Shukriya. جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے جی وہ پوری جان لیں. یعنی ایک زمانے تک اللہ کا طریقہ یہی رہا کہ وہ ہر قوم میں رسول بھیجتا رہا. پھر قومیں دنیا کے مختلف علاقوں میں آباد ہوتی چلی گئیں. پھر اللہ تعالیٰ نے 4000 سال سے نبوت صرف ذریت ابراہیم تک محدود کر دی ہوئی ہے, حضرت ابراہیم کی اولاد تک. تو اس لیے 4000 سال پہلے ان سب قوموں کی طرف اللہ کے رسول آئے ہیں, ہدایت پیش کی ہے. اور ظاہر ہے کہ رسول اور نبی تو عربی زبان کے الفاظ ہیں, تو آپ کو دنیا کی ہر قوم کے اندر ہادیوں کا, رہنماؤں کا, اسی طرح مختلف الفاظ میں اس طرح کے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے. ہم حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں, لیکن مثال کے طور پر ہندو مت میں, اسی طرح سے اور پرانے مذاہب میں آثار پوری طرح ملتے ہیں کہ انبیاء کی تعلیم ان کے پاس رہی ہے, تو وہ پیغمبروں ہی کے ذریعے سے آئی. اب حتمی طور پر یہ کہنا اس لیے مشکل ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا 4000 سال پہلے ہوا. خاتمہ کرتے ہیں جی. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جن احباب کی باری نہیں آ سکی انشاءاللہ اگلی دفعہ ان کو ہم ترجیح دیں گے. آپ لوگ اگر دوبارہ شامل ہونا چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلے سے اگلے ماہ دوبارہ اس کا انعقاد کریں گے. رجسٹر کیجیے گا ایپ میں اور لنک آپ کو آ جائے گا. یاد دیجیے. اللہ حافظ.